جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ کل سے جو ہمیں اخباروں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے خبریں مل رہی ہیں کہ جو عمر صاحب کی سربراہی میں سرکار بنی، انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں ایک ریزولوشن پاس کیا ہے جس میں سینٹر سے اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بھی خبریں گشت کر رہی ہیں کہ آپ عمر صاحب یونین گورنمنٹ سے ٹائم سیک کر رہے ہیں تاکہ وہ کیبنٹ کی ریزولوشن کا جو ڈرافٹ ہے، جو اس میں مطالبہ کیا گیا ہے سپورٹ ریسٹور کرنے کا، ہی کین پٹ اٹ ٹو دا سینٹرل گورنمنٹ۔ ان کا حق ہے وہ کچھ بھی کہیں، کچھ بھی پاس کریں، لیکن ہم عمر صاحب کو صرف یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن 370 35A اسٹیٹ ہوڈ ان ساری چیزوں پہ لڑا تھا۔ تو آج جو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صرف اسٹیٹ ہوڈ کو لے کر آپ نے ریزولوشن پاس کیبنٹ میں کیا ہے، تو اٹ از ویری پینفل۔ اٹ مینز ڈپارچر فرام دا پرنسپل اسٹینڈ آف ہز پارٹی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمر عبداللہ صاحب بی جے پی کے ہاتھوں میں ہی کھیل رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کوئی کیسے بتائے، اگر امت شاہ جی کا گلہ سو گیا کہتے کہتے کہ میں اسٹیٹ ہوڈ واپس دے رہا ہوں، پرائم منسٹر نے بھی کہا، تو عمر صاحب کیوں وہی چیز ان کو آگے مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اچھی بات ہے وہ کہیں، ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ آدھی چیز ہی کیوں کہہ رہے ہیں، صرف وہی کیوں کہہ رہے ہیں جو بی جے پی دینے کو تیار ہے؟ اس کا مطلب 370 کی جب بات کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، 35A کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ ایک طرف سے آئی واش ہے، جس ایجنڈے پہ انہوں نے الیکشن لڑا اس سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں، اور دوسرا کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے یا پکی ہوئی ہے پہلے سے ہی این سی اور بی جے پی کے بیچ، آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سینٹر کو ویسے بھی اسٹیٹ ہوڈ ایز پر سپریم کورٹ ڈائریکشن آج نہیں تو کل دینا ہی ہے، تو عمر صاحب جسٹ وانٹس ٹو بی کاؤنٹڈ ان مارٹیئرز۔ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر کے وہ باقی جو مین ایشوز ہیں ان سے بھاگنا چاہتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے، ہم عمر صاحب کو یہ یاد دلائیں گے کہ ان کی جماعت کا پہلے دن سے ہی یہی وتیرہ رہا ہے۔ جب مرحوم شیخ صاحب مہاراجہ سے علاقے کے بعد پہلے ایڈمنسٹریٹر بنے، اس کے بعد وزیر اعظم بنے، تو 1953 میں جب انہیں برخاست کیا گیا تو 22 سال کے بعد وہ کانگریس کی مدد سے وزیر اعظم نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ کے طور انہوں نے حلف لیا، اور آج جس طرح شیخ صاحب نے بٹریل کیا، بالکل 3 بار عمر صاحب نے ڈریس چینج کیا ایک دن میں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کشمیری بڑے ماتم میں ہیں، میونسپلٹی بن گئی، صبح جب شیخ صاحب کے مزار پہ گئے تو ان کا ایک ڈریس تھا۔ اٹ کین بی پرسنل تھنگ، ہی از ایٹ لبرٹی ٹو ڈو واٹ ہی وانٹس، بٹ since he is the chief minister we have to observe these things۔ میرے حساب سے ان کے لیے ماتم کا دن ہونا چاہیے تھا جب انہوں نے اوتھ لیا۔ باقی فارملٹی ٹھیک ہے کہنا اب یہ گورنر آج نہیں رہے گا، یہ نہیں رہے گا، لیکن لیٹ آل آف یو مارک دا تھنگ۔ صبح انہوں نے مزار شہدا اپنے دادا جان کے قبر پہ جا کے، مرحوم شیخ صاحب کے قبر پہ جا کے، ان کا ڈریس ایک تھا، پھر جب اوتھ لیا تب دوسرا ڈریس تھا، جب سیکریٹ گئے تب تیسرا ڈریس تھا۔ تو اس کا مطلب وہ تو خوشی سے اچھل نہیں رہے تھے کہ میں سی ایم بن گیا، جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں کوئی وہ جہاز کا کھلونا دیتے کہتے دیکھو بیٹا یہ تو جہاز جا رہا ہے، ہم نے آپ کو لا کے دیا۔ واٹ واز دا فن؟ ہی شوڈ ہیو بین سیریس دیٹ ڈے۔ ان کی سیریسنس کا میں پھر کہتا ہوں ان کی ذاتی چوائس ہے، میں کوئی اٹیک نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس چیز سے آپ سب لوگ مار کریں کہ دن میں جو آدمی 3 ڈریس چینج کرے اوتھ کے دن، اس کا مطلب ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں ہی از ناٹ بادر۔ وہ خوش تھے کہ کسی طرح سے
लंगड़ी लूटी कुर्सी उन्हें मिल गई और अगले दिन उन्होंने उससे भी गड़बड़ कर दिया, लोगों की आंखों में धूल झांकने के लिए कि अब मैं सेंटर से स्टेट फूड वापस ले रहा हूं। अरे भाई, आपने इलेक्शन जब लड़ा तब आपने बहुत बड़ा लंबा एजेंडा दिया था, अब तो आप उसे भाग रहे हैं। लिहाजा हमें ये और इस लग रहा है कि इस बहाने वो बीजेपी से अपनी दोस्ती को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्हें मोदी जी, अमित शाह जी की खूब जमकर तारीफ की। हम मानते हैं कि उन्हें सरकार चलाने के लिए सेंटर का ताउन चाहिए, और हम सेंटर से भी अपील बार बार करते हैं एज सिटीजन ऑफ दिस प्लेस कि सरकार, उनकी जो सेंट्रल सरकार है वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को भरपूर सपोर्ट दे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर, डेवलपमेंटल इश्यूज पर। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं कि उमर अब्दुल्ला अपनी सारी खुद ही सारा कुछ मतलब छोड़ दें। वो बहाना ढूंढ रहे हैं मोदी जी से, बीजेपी सरकार से ताल्लुकात बढ़ाने का। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद हमारा यही है कि उमर अब्दुल्ला साहब ये वजाहत करें, जैसा उन्होंने भी पीछे भी कहा कि जब तक ये सरकार है वो 370 इनसे वापस लेने की उम्मीद नहीं करेंगे, इनसे मांगेंगे नहीं। तो मेरा फिर उनसे सवाल है कि क्या अगर बीजेपी 100 साल तक पावर में रहेगी, शुड कश्मीरीज वेट फॉर 100 years to ask for their rights? I'm not talking of seeking for their rights. पॉलिटिकल स्ट्रगल अपनी जगह, सिर्फ कहने से भी अगर वो कहते हैं बात तब तक नहीं करेंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं उनसे कहना चाहूंगा, उन्होंने ओथ तो श्रीनगर में लिया, अब सरकार उनकी है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बता दें, लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल कौन है, उनकी सरकार श्रीनगर में रहेगी या जम्मू में रहेगी, इस चीज की वजाहत करें। हम उन पर ये छोड़ते हैं इस सवाल का जवाब। हमारी ये ख्वाहिश है, हमारा मुतालबा है कि दरबार मुंह की जो ट्रेडिशन है वो चलती रहे। ये एक बॉन्डिंग है दो रीजन्स के दरमियान, इसमें सिर्फ ये देखना कि कुछ करोड़ का खर्चा आता है, आई डोंट थिंक दैट इज जस्टिफाइड। उससे ज्यादा ये दो रीजनों के दरमियान एक मतलब इंटीग्रेशन का काम करती थी, सोशल इंटीग्रेशन का, मॉरल इंटीग्रेशन का। एक दूसरे को जम्मू और कश्मीर के लोग समझते थे और एक दूसरे से दूर करने का काम दरबार मुंह ने किया है। हम उमर साहब से बड़े अदब के साथ कहना चाहेंगे कि वो इतना बता दें कि उनकी सरकार का कैपिटल जम्मू है या श्रीनगर है या दोनों है।